بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A complete day detoxification with number 1 taus, number 2 tasmiya, number 3 کلمہ شریف، number 4 اذان کا سننا، number 5 وضو، اور آج میں جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں نماز، بہت ہی قیمتی۔ دوستوں، ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے شارٹ کٹ بہت جلدی سے چیز مل جائے، تو پلیز یہ 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو کے چکر میں میری اس ویڈیو کو مس نہ کیجیے گا۔ میں نے اس ویڈیو پر بہت محنت کی ہے اور ان الفاظ کو اتنا ڈیپلی آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ اور اگر ان چیزوں کو اپنانے سے آپ کے گھر سے میڈیسنز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کی اس میں جو ایکسپینسز ہیں منتھلی جو ہے، اس وقت 2 طرح کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہمیں میٹ کرنے پڑ رہے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور سیکنڈری میڈیسن کے حوالے سے کہ فلاں میڈیسن گھر لے کر جانے، فلاں میڈیسن لے کر جانے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو ہمیں دین اسلام سے ہمیں یہ چیزیں مل جائیں، ہم اپنی باڈی کو ریلیکس کر لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ بیسیکلی دین اسلام ہم انسانوں کے لیے نہ صرف روحانی علاج کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی ساتھ ساتھ لایا ہے۔ دنیاوی زندگی کے لیے معاملات سلجھانے اور آسانی پیدا کرنے کے لیے سائنٹسٹ آئے روز سرچ کر رہے ہیں۔ اسپیشلی جو ان کی سرچ ہے وہ اسلامی عبادات پر ہے کہ یہ مسلمانوں کی اسلامی عبادات کے اثرات ہیں، یہ انسانی زندگی پر بہت اچھے صحت مند اثرات ڈالتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ملیشیا کے ڈپارٹمنٹ بائیو میڈیکل سائنسز کا کہنا ہے کہ نماز کے انسانی ذہن اور جسم پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس قدر شاندار اور حیران کن ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اس چیز کو بین الاقوامی شہرت یافتہ اس کو آرٹیکل کو انہوں نے فارورڈ کیا۔ یونیورسٹی کی ٹیم نے ان کا ایک بہت سینئر سائنٹسٹ دوفیش کی قیادت میں ایک تحقیق کی کہ جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کی فرنٹل لوب، ٹیمپرل لوب، فرنٹل لوب اور ایکسیپیٹل لوب، 4 لوبس جو دماغ کی ہوتی ہیں، ان کا انہوں نے ایک EEG ٹیسٹ کی مانیٹرنگ کی اور نماز کے مختلف مراحل کے دوران دماغ میں موجود توانائی کے سگنلز کا مطالعہ کیا۔ تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا کہ نماز کے دوران، خصوصاً سجدے کے دوران، دماغ میں الفا ریز بہت تیزی سے ایکٹیو ہو رہی ہیں، اسپیشلی آکسیپیٹل اور پرنٹل لوب پر ان کا بہت تیزی سے ان ریز کا نمایاں اثر سامنے آیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بار بار تجربات کے دوران یہی صورتحال نظر آئی، اگرچہ دیگر مراحل کے دوران ان ریز میں نسبتاً کم اضافہ ہوتا تھا، لیکن سجدے کے دوران ان سگنلز کا عروج بہت زیادہ تھا۔ الفا ریز انسانی دماغ میں سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات کو پیدا کرتی ہیں، جو کہ روزمرہ زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کے شکار دماغ کو پرسکون کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نفسیاتی اور ذہنی مسائل کے حل کے لیے مہنگے اور منفی نتائج کے حامل علاج سے کہیں زیادہ بہتر اور آسان ترین نسخہ نماز میں ہے۔ الحمدللہ ہمیں تو یہ فری آف کاسٹ چیز ملی ہے، سبحان اللہ۔ نتیجتاً تمام تر سائنسدانوں کا ماننا ہے اور ان کا کہنا ہے
کہ مسلمانوں کی عبادات ان کے لیے مکمل صحت پر مبنی ہے، اور وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو میڈیسن لینے کی کوئی، تمام تر سائنسدانوں کا ماننا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی عبادات ان کے لیے مکمل صحت پر مبنی ہے، اور وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو میڈیسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی اگر وہ ان عبادات پر کمپلیٹلی اپنا ٹائم لگائیں، ان کاموں کو کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ آرگنز میں کسی قسم کی سیویئر ڈیزیز نہیں آ سکتی۔ دوستوں، نماز کی ادائیگی ہمارے الفاظ سے ہوتی ہے، ہمارے باڈی کے ایکسرسائز اس میں کی جاتی ہے۔ اصل میں ہماری زبان سے جو بھی اچھے اور برے الفاظ نکلتے ہیں وہی ہمارے وجود پر ظاہری اور باطنی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں 5 ارکان عطا فرمائے ہیں، اگر ہم انہیں خوش اسلوبی سے ادا کرتے جائیں تو ہمارا وجود کتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جہاں پاکیزگی زیادہ ہوگی وہاں گندگی نہیں رہ سکتی، تو جب گندگی زیادہ ہوگی تو وہاں پر 100% بیماریاں جنم لیں گی۔ اب ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہم تو دنیا کے لیے ایک مثالی قوم، ایک مثالی ملک صرف اور صرف اپنے دین اسلام کی بنیاد پر بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ ہمیں دین اسلام کو محض فرائض کی حد تک نہیں لینا چاہیے کہ یار یہ فرض ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ عبادات ہماری پوری باڈی کے لیے صحت، ہمارے روزمرہ معاملات میں یہ جو ارکان اسلام ہیں ان کا ہونا ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر وہ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ ہم ان سائنسدانوں کی جو سرچ ہے کہ فلاں ملکوں کے سائنسدانوں نے یہ سرچ کی ہے، ہماری اسٹڈی کر کے، ہمارے علم کو حاصل کر کے پھر وہی جھنڈا وہ اپنے سروں پر سجاتے ہیں۔ کم از کم ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم جن کے امتی ہیں، یہ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائی، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، ہم جن کے امتی ہیں، یہ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائی، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ ہمیں کتنا بڑا عظیم کام اللہ پاک نے آپ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا کہ اس کو ادا کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، خوش کریں، اور آپ وسلم کی پیروی کرتے جائیں تو دنیا آپ کے قدموں میں ہے۔ تھوڑی سی ویڈیو کا اور میرا ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں سرچ کی ہیں، کچھ تھوڑے سے بینیفٹس ہیں جو میں جلدی بیان کروں گا، تو کائنڈلی ویڈیو کو ذرا کنٹینیو رکھیں۔ نماز کے اسپیشلی بینیفٹس: نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نمازی کا مرتبہ دین میں ایسے ہے جیسے سر کا درجہ اس کے بدن میں ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف خاص متوجہ ہوتی ہے، نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بہت ہی اسپیشل ایک یہ ہے جی کہ جب کوئی آفت، آسمانی آفت زمین پر اترتی ہے تو جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اپنی عبادات کی طرف فوکس کرتے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں بہت زیادہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے،
نماز پڑھنے سے خاص طور پر نروس سسٹم کا بینیفٹس دیکھیں کہ ویری بیسٹ ڈیٹاکسیفیکیشن فار دا نروس سسٹم سجدے کی حالت میں، کہ ایسی ریز زمین سے نکلتی ہیں جو انسانی وجود سے نیگیٹو پریشر کو، اس کی ڈیزیز کو کھینچ لیتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے دل میں نور ہی نور پیدا ہوتا ہے جو جب ڈیزیز کو کھینچ لیتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے دل میں نور ہی نور پیدا ہوتا ہے جو جب دل میں نور پیدا ہو رہا ہے، نور آ رہا ہے، تو بلڈ ویسلز کی صفائی ہوگی 100%، اور تمام آرگنز کی صفائی ہوگی۔ تو ہم مسلمانوں کو تو خام خواہ ہی بیماریوں میں ملوث کیا جا رہا ہے، بیماریوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان واضح فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز ایک تہجد کی نماز ہے کہ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس میں خاص قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ اپنی امت پر نہ ہوتا تو میں اس کو فرض کر دیتا۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے گناہ جھڑنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، خطاؤں کا معاف ہونا ہے، اور بدن کی بہترین تندرستی کا ٹائم کہ اس میں بہت زیادہ تندرستی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کو، ان الفاظ کو بہت قیمتی جان کر اپلائی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔